علامہ اقبال نے فرمایا دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے، قدسی الاصل ہے رفعت پہ نظر رکھتی ہے، ہاتھ سے اٹھتی ہے گردوں پہ گزر رکھتی ہے، عشق تھا فتنہ درو سرکشو چالاک میرا، آسمان چیر گیا نالائے بے باک میرا۔ اس کا جملہ آسان لفظ میں اس کا ترجمہ یہ ہے، علامہ اقبال فرماتے ہیں یہاں سے اگر بات نکلے بے شک بندہ گناہگار سیاہکار فاسق فاجر ہی کیوں نہ ہو، مگر یہاں سے بات کرے اللہ سنتا ہے کہ ادھر سے نکلنے والی بات کے اگر پر بھی نہیں ہوتے مگر طاقت پرواز اتنی ہوتی ہے یہاں سے اڑتی ہے اللہ کے عرش کو بھی ہلا کے رکھ دیتی ہے۔ لہذا آئیے اس سے اپنا رابطہ اور تعلق مضبوط رکھیں انشاءاللہ، چاہے کوئی گناہگار ہے یا نیکوکار ہے۔ اب وہ یہ دیکھتا ہی ہے، وہ یہ دیکھتا ہے اصطلح الحمد علی مولا، بندہ صلح کرنا چل کے میرے پاس ہے۔ اب پھر وہ کریم ہے، کریم پتہ ہے اسے کسے کہتے ہیں؟ کریم کی ایک تعریف یہ ہے، کریم اسے کہتے ہیں جس کے پاس مجرم جائے تو وہ سزا نہ دے بلکہ صرف معاف بھی نہ کرے، الٹا اوپر سے انعام و اکرام عطا فرمائے، اور وہ کہتا ہے میں کریم ہوں۔ کریم اسے ہی کہتے ہیں جو مجرموں کو سزائیں نہیں جزائیں دیا کرتا ہے۔ تو ہمارے ان آنسوؤں کے اندر بڑی طاقت ہے، یقین جانیے بڑی طاقت ہے۔ اگر زندگی میں کوئی مشکل آ جائے، کوئی مجبوری آئے، کوئی مصیبت آئے، کوئی پریشانی، چوری ہو جائے، ڈاکہ پڑ جائے، کوئی عزیز رشتہ دار بیمار ہو جائے، کوئی بیماری جان نہ چھوڑے، کوئی حاجت پوری نہ ہو، کوئی ضرورت ہٹک جائے، کاروبار ترقی نہ کرے، دکان پہ گھاٹا ہونے لگے، ضرور جائیے، ہر جگہ پہ جائیے، مگر ادھر ضرور آئیے جس کو مصلی کہتے ہیں، یہاں پہ بیٹھ کے اللہ سے ضرور مانگیے، کیونکہ یہ وہ محکمہ ہے، اس محکمے سے ہر کسی کو امداد ملتی ہے جس کو مصلی کہا جاتا ہے۔ اب محکمہ مصلی ہم اس محکمے کے پاس نہیں آتے، اور اس محکمے میں جو آتا ہے وہ افسر ہی بن جاتا ہے، مجرم بن کے آتا ہے، افسر بن کے اترتا ہے مصلی سے۔ لہذا مصلی پہ ضرور آنا چاہیے، اللہ سے مانگنا چاہیے، اس سے دعا کرنی چاہیے، اور قربان جائیے۔ اگر تقریر سنتے ہوئے، تلاوت سنتے ہوئے، نعت سنتے ہوئے، نماز پڑھتے ہوئے، دعا کرتے ہوئے یہ آنکھ میں آنسو آ جائے، اگر ٹپک جائے تو فابے ہار نہ بھی ٹپکے، صرف آنسو آنکھ تک آئے اور پھر واپس چلا جائے، اس آنسو میں بھی بڑی طاقت ہے۔ حضور کی حدیث ہے، سرکار نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا اور میرا وہ امتی کہ زندگی میں جس کی آنکھ میں ایک دفعہ بھی آنسو آیا ہوگا اس کے لیے ایک دفعہ بھی آنسو آئے، بے شک ٹپکا نہ ہو، صرف یہاں تک آئے، آنکھ کے کنارے تک اور واپس چلا جائے۔ حضور نے فرمایا اگر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس بندے کو کہے گا نا کہ اسے دوزخ میں لے جاؤ، تو اس آنسو کی وجہ سے اس کی آنکھوں کے یہ جو بال ہیں جن کے ساتھ وہ آنسو لگا ہوگا، یہ اللہ کے ساتھ باتیں شروع کر دے گا۔ یہ آنسو اتنے طاقتور ہیں کہ ہماری آنکھ کے بال بھی اگر ان سے گیلے ہوئے ہیں تو یہ بال اللہ سے باتیں کریں گے قیامت کے دن۔ قیامت کے دن اللہ سے باتیں کریں، اور باتیں کیا کریں؟ وہ بال کہیں گے پروردگار یہ جس بندے کو تو نے دوزخ میں ڈالنے کا حکم دیا ہے ہم اس کی آنکھ کے بال ہیں، اور اے میرے مولا دنیا میں یہ بندہ تیرے خوف سے ایک دفعہ رویا، دعا کرتے ہوئے رویا، کسی بھی موقع پہ رویا، یا تیری یاد میں رویا، اس کا دل نرم ہوا تھا، اس کی آنکھ گیلی ہو گئی،
مولا اس کی آنکھ میں آنسو آیا تھا اور پھر واپس چلا گیا تھا، مگر ہماری جڑیں اس کے آنسوؤں سے گیلی ہوئی تھی۔ یہ والے بات کہیں کہ پروردگار ہماری جڑیں اس کے اس آنسو سے گیلی ہوئی تھی، اور اے پروردگار ہم اس کے آنسوؤں سے بھیگے ہیں، یا اللہ تو اس کے ساتھ ہمیں بھی دوزخ میں بھیج رہا ہے۔ مولا تیرا وعدہ ہے کہ جو ان آنسوؤں کو لگ جائے وہ کبھی دوزخ میں نہیں جا سکتا، چلے ہمیں اس کی آنکھ سے یا نکال لے، ہمیں دوزخ میں نہ بھیج۔ اللہ فرمائے گا کہ میں تمہیں تو اس کی آنکھ سے نہیں نکال سکتا، لیکن اگر تم گواہی دے رہے ہو کہ واقعی میری یاد میں اس کی آنکھ کبھی گیلی ہوئی تھی، میں نے اسی آنسو کی وجہ سے اپنے اس بندے کو بخش کے جنتی کر دیا۔ سوچئے نا، میں اللہ اور رسول کی باتیں آپ کو سنا رہا ہوں تو میرے نام کے نعرے لگ رہے ہیں اس لیے کہ میں ان کی باتیں آپ کو سنا رہا ہوں۔ تو جو صحابہ براہ راست حضور سے سنتے ہوں گے وہ کتنے حضور کے نام کے نعرے لگاتے ہیں؟ لوگ پوچھتے کہ صحابہ نے کبھی یا رسول اللہ کا نعرہ لگایا تھا یا نہیں لگایا تھا، صحابہ نے کبھی لبیک کا نعرہ لگایا تھا یا نہیں لگایا تھا، انہوں نے کبھی تاجدار ختم نبوت کہا تھا یا نہیں کہا تھا، انہوں نے تو گردنیں کٹوائی تھی، انہوں نے گھر بار لٹائے تھے، لیکن ادھر سے اندازہ لگا لیں کہ ہم جیسے نکمے بھی اگر اللہ اور اس کے رسول کی باتیں کریں تو بار بار ہم جیسے گناہگاروں اور ناکاروں کے نام کے بھی نعرے لگتے ہیں، تو صحابہ جس نبی سے براہ راست اللہ کی اور ان کی باتیں سنتے تھے وہ حضور کے نام کے کیسے نعرے لگاتے ہوں گے یہ تو ہم کبھی سوچ بھی نہیں سکتے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا فَلْيَذْهَبُوا كَثِيرًا، میرے بندو تھوڑا ہنسا کرو، وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، اور زیادہ رویا کرو۔ اللہ نے قرآن میں جہاں پہ بھی سجدوں کا ذکر کیا ساتھ فرمایا بُكْيًا، روتے بھی تھے، یبکون، سجدوں میں آنسو بھی بہاتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا وہ روتے بھی ہیں، وہ گڑ گڑاتے بھی ہیں۔ پتہ چلا سجدے ایک طرف مگر اللہ ان آنسوؤں کے ذریعے بھی ہمیں بہت کچھ عطا کرتا ہے۔ آئیے آج کی نماز جمعہ سے یہ پیغام لے کے جائیں، ہمارے یہ آنسو ہماری بہت بڑی طاقت ہے۔ مجھے پتا ہے یہاں سے لے کے مسجد کے اس سرے تک اوپر والی منزلوں میں گنبد تک لوگ بیٹھے ہیں، آپ میں دکھی بھی ہیں، پریشان بھی ہیں، مصیبتوں کے مارے بھی ہیں، بیماریوں کے ستائے ہوئے بھی ہیں، کاروبار میں خسارہ پانے والے بھی ہیں، قرضوں کے بوجھ تلے دبے ہوئے بھی ہیں، اجڑے ہوئے گھروں والے بھی بیٹھے ہیں، اولاد کے ہاتھوں سے دکھی اور پریشان بھی بیٹھے ہیں۔ آئیے یہ سارے معاملات لے کر مصلی پہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو جاتے ہیں اور آنسو بہاتے ہیں۔ یہ اس پاک ذات کا وعدہ ہے جو ضائع ہوتا ہے ہو جائے، مگر میں اپنے بندے کی آنکھ سے نکلنے